آتے ہیں کہ 2 ٹھونگے مارے، جلدی جلدی، تعلق ہی کوئی نہیں ہے مسجد کے ساتھ، بھاگ گئے مسجد سے۔ مسجد کی انتظامیہ جانے، مسجد کے امام صاحب جانے، ہمیں کیا لگے مسجد کی صف الٹی پڑی ہے تو پڑی رہے، مسجد میں صفائی نہیں ہے تو نہ ہو، مسجد میں کوئی اور نظام خراب ہے تو رہے، ہمیں کیا، ہم تو آئے وضو کیا، پانی نہیں ہے تو شور کر دیں گے کہ مسجد میں پانی نہیں آ رہا جی، یہ نہیں ہو رہا جی، وہ نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا تو ایسا نہیں ہو رہا۔ یعنی گویا کہ یوں محسوس ہم کروا رہے ہیں کہ اس مسجد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، حج کے حوالے سے کچھ گزارشات میں نے کی تھی کہ اللہ کے گھر کا حج اس بندے پر فرض ہے جو وہاں آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اس پر اللہ کے گھر کا حج لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر وہ ڈیلے کرے گا، لیٹ کرے گا تو گناہ گار ہوتا رہے گا۔ جیسے میں نے گزارش کیا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے، بلکہ میں آج صبح بھی ایک حاجی صاحب کو ملا ہوں جو آج میرے خیال میں 15 تاریخ ہے، تو 19 تاریخ کو وہ حج پہ جا رہے ہیں، تو ایسے میں راستے میں ملاقات ہو گئی، تو ان سے ملاقات ہوئی تو میں ملا ان سے، مبارکباد پیش کی، میں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو، آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ کہتے جی قاری صاحب بس اللہ کا شکر ہے حج پہ جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے بچوں کی شادیاں کر لیں، بیٹیوں کے بھی، بیٹوں کی بھی شادیاں کر لی، ہر ایک کو گھر بھی لے کے دے دیے، سارے معاملات بھی کر دیے پورے، تو اب میں نے کہا چلو اللہ دے گھر دا حج ہی کر آئیے۔ یعنی ایسے کہ یہ جیسے یہ گیا گزرا کام ہے، کوئی نہیں کر بھی لاؤ تو ٹھیک ہے، نہ بھی کرو تو بھی کوئی گال نہیں۔ تو ہمارے ہاں پاکستان میں، ایشیا میں اکثر طور پہ یہی تصور ہوتا ہے کہ جو پہلے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرو، ان کو سیٹل کرو جی، پھر حج کرنے کے لیے پھر جاؤ، پھر نمازیں، عبادت، تو پھر سارا کچھ کریں گے جی۔ حالانکہ یہ اصول نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ حج جب فرض ہو جائے، آپ جب بھی صاحب استطاعت ہو جائیں تو آپ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ اور جن بچوں کی شادیوں کے معاملات ہیں وہ اللہ جانتا ہے، کب ان کو مناسب اور بہتر رشتے عطا کرنے ہیں، کب ان کی شادیاں ہونی ہیں، کیسے ان کو رزق دینا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ دینے والا ہے، وہ ضرور عطا کرے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے حج کر کے آ جائیں گے تو بعد میں بچوں کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ بھائی اور بہتر ہوں گے، خراب نہیں ہوں گے، اور بہتر ہوں گے، اور اچھے ہوں گے۔ تو حج کے بنیادی مقاصد میں سے پہلا مقصد میں نے گزارش کیا تھا کہ اللہ کی رضا کا حصول۔ سب سے پہلا مقصد نہ تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانا مقصد ہے اس کا حج کرنے کا، نہ واہ واہ کرنا، بلے بلے کرنا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ دوسرا مقصد مسلمانوں کی اجتماعیت۔ اسلام نے بڑا خوبصورت اور سونا نظام دیا، اچھا نظام دیا مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے، مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کے لیے، ان کی آپس میں محبت اور پیار بڑھانے کے لیے اسلام نے بڑا خوبصورت نظام دیا۔ دیکھیں محلے کی سطح پر اسلام نے جو ہر روز ایک اجتماع مسلمانوں کو دیا ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔
کہ ہر روز 5 وقت کی نماز میں سارے اکٹھے ہو، جو بیمار ہے اس کا بھی حال پوچھا جائے، جو پریشان ہے اس کا حال بھی پوچھا جائے، جو تکلیف میں مبتلا ہے اس کا بھی حال پوچھا جائے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت ہو، مسلمان سارے اکٹھے ہوں، غیر مسلم دیکھ کے ڈریں کہ یہ تو اکٹھے ہی ہیں سارے، یہ تو ایسے ہیں جیسے ایک گھر کے فرد ہیں، یہ تو بھائی ایک دوسرے کے محسوس ہوتے ہیں، لگتے ہیں، اور ہیں بھی بھائی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اگر یہ اجتماعیت ہم کا، اسلام نے تو بڑا خوبصورت نظام دیا، ہر روز دیکھیں محلے کی سطح پہ ہر روز اسلام نے ایک نظام دیا ہے، 5 وقت باجماعت نماز، سارے اکٹھے ہو جاؤ بھائی محلے والے۔ اور علاقے کی سطح پر اسلام نے ہفتے کے بعد جمعے کا ایک نظام دے دیا، اجتماعیت کے لیے، اکٹھے ہونے کے لیے اسلام نے نظام دیا کہ جو ہر نماز پہ نہیں آ سکتے، چلو ہر جمعے پہ ضرور اکٹھے ہو، سارے مسلمان اکٹھے ہوں، اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر رکوع و سجود کریں، اجتماعیت پیدا ہو، یکسانیت پیدا ہو، مساوات پیدا ہو۔ تو یہ اسلام نے نظام دیا۔ اور شہر کی سطح پر عیدین کا نظام دے دیا، ایک شہر ہے اس کی سطح پر عیدین کا، شہروں میں اب تو اکثر طور پہ شہروں میں بھی، مساجد میں بھی، ہر مسجد میں تقریباً نماز عید بھی ہوتی ہے۔ آپ تھوڑا پیچھے جائیں نا تو یہ نظام ایسا نہیں تھا، یہ نظام ایسا تھا پورا شہر بھر، شہر سے باہر نکل کے کسی کھلے گراؤنڈ میں سارے کے سارے نماز عید ادا کرتے تھے۔ تو شہر بھر کے علاوہ کے اس حساب سے اسلام نے جو اجتماعیت ہمیں دی ہے وہ عیدین ہے۔ دونوں عیدوں پہ سارے کے سارے شہر کے مسلمان اکٹھے ہوں، اجتماعیت پیدا ہو، محبت پیدا ہو، پیار پیدا ہو، الفت پیدا ہو، آپس میں ایک دوسرے کا حال چال پتہ لگے، ایک دوسرے کی پریشانی دکھ درد میں آپ شریک ہوں۔ اور پھر عالمی سطح پر، پورے عالم کے لحاظ سے عالمی سطح پر مسلمانوں کو جو اجتماع دیا وہ حج ہے۔ حج ایسا اجتماع ہے، اس میں تقریباً یوں سمجھے آپ ہر ملک کے افراد موجود ہوتے ہیں، کالے رنگ والے بھی ہوتے ہیں، گورے رنگ والے بھی ہوتے ہیں، عربی، پشتو، انگلش، ساری زبانیں بولنے والے بھی موجود ہیں۔ تو اسلام نے مسلمانوں کو رنگ و نسل کے فرق کو دور کر کے سب کو یکساں کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ عرفات کی حاضری ارکان حج میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے، عرفات کے اندر حاضر ہونا، کہ جو حاجی عرفات میں نہیں نہ جاتا اس کا حج نہیں ہوتا۔ اچھا، جو بیمار ہو جاتے ہیں نا، مکہ شریف میں جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں حج سے پہلے، یا مینا میں جا کے جو بیمار ہو جاتے ہیں حج سے پہلے، ان کا بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی حج رہ جاتا ہے۔ حج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے ہم جمعہ پڑھتے ہیں یا ہم عید پڑھتے ہیں یا ہم جنازہ پڑھتے ہیں، حج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ہم پڑھیں گے تو حج ہوگا ورنہ حج نہیں ہوگا۔ نہیں، ایک بیمار آدمی ہے اور وہاں کا یہ نظام ہے، اگر کعبۃ اللہ میں مکہ شریف میں وہ بندہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، داخل ہو گیا، حج کے 2 دن آئیں گے وہ اس کو اٹھا کے مینا کے ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڈمٹ کر دیں گے۔ 9 کو جب ہم نے جانا ہوتا ہے عرفات میں تو وہ وہاں سے اس کو اٹھا کے عرفات کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں گے، ایمبولینس میں لے جائیں گے کہ یہ بھی حاجیوں کے ساتھ عرفات میں جائے۔ تو وقوف عرفہ یہ حج کا رکن ہے، آپ نے وہاں پہ ٹھہرنا ہے، اللہ توفیق دے، دعائیں مانگے، وہاں پہ 2 نمازیں اکٹھی کرنی ہے بس، یہ حج ہے۔ حج کا وہاں پر خطبہ ہوتا ہے جس کا سننا سنت ہے۔ امیر حج کا یہ فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے حوالے سے مسلمانوں کو بتائے کہ مسلمان کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں میں پیار، محبت اور الفت اور یہ معاملات تھے نا، کافر ڈرتے تھے مسلمانوں سے۔ اور جب سے برٹش نوآبادیاتی کونسل کے جاسوسوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، اس کو بکھیر دیا اور اجتماعیت مسلمانوں پر ڈاکہ ڈالا، اور آپ جانتے ہیں جب تک سلطنت عثمانیہ موجود تھی
پوری دنیا میں کوئی کافر ملک ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں کے خلاف بھی آواز اٹھا سکے۔ آج تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ کتنے سال ہو گئے ہیں جیل میں پڑی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے۔ اور ریمن ڈیوس یہاں ہمارے چوک کے اندر، کرتبہ چوک کے اندر 2 یا 3 لوگوں کو اگر قتل کر دے تو دوسرے دن وہ امریکہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا مسلمانوں پر جب مسلمانوں کی پاور یہ تھی، مسلمانوں کی طاقت یہ تھی جو اب ان کی ہے۔ ہماری ایک بیٹی جو ہم نے خود دی، مشرف صاحب نے اپنے دور میں خود ان کے حوالے کر دی، وہ لائق فائق، وہ مسلمانوں کی بچی آج بھی جیل میں سڑ رہی ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں اس کی بہن جو ہے وہ اس کے ساتھ ملاقات کر کے آئی ہے، اور آپ اس کی باتیں سنیں تو باتیں سن کے رونا آتا ہے۔ اتنی دردناک کہانی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی بیٹی کو پکڑ کے غیر مسلموں کو دے دیا ہے۔ اور جب سلطنت عثمانیہ قائم دائم تھی تو کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی یہودی عیسائی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کر دے۔ آج تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاذ اللہ خاکے بنائے جا رہے ہیں، کارٹون بنائے جا رہے ہیں۔ فرانس جیسے حرامی ملک جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ کسی کو جرت نہیں تھی۔ اور اس دور میں بھی فرانس نے ایک ڈرامہ بنایا تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عکس انہوں نے دکھانا تھا اور توہین آمیز تھا۔ اور اس دور میں سلطان عبدالحمید خان نے، اس نے صرف ایک پیغام بھیجا تھا۔ ان کا وہ جو ہوتا ہے وہ ملک کا، جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتے، سفیر کو بلا کے نا تو ایک پیغام دیا تھا، کہا یہ پیغام دے دو اپنے ملک کو جا کر، فرانس کو یہ پیغام دے دو کہ اگر یہ تھیٹر، یہ ڈرامہ چلا ہم تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، ہم تمہاری ساکھ مٹا دیں گے، تمہارا نام و نشان دنیا سے ہم مٹا دیں گے۔ ایک پیغام دیا تھا سلطنت عثمانیہ سے، سلطان عبدالحمید خان نے ایک پیغام دیا تھا اور وہ ڈرامہ انہوں نے بند کر دیا تھا۔ وہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ ان کو وہ چلا سکیں۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج تو جب تک ہم ان کی وہ نوکری نہیں کرتے، ان کی طلبہ پوشی نہیں کرتے، تو آج ہمیں کرسی نہیں ملتی اپنے ملک میں۔ اور ایک دور تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یا اللہ انگریزوں سے جان چھڑا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ سکون سے اپنے ملک میں رہ سکیں۔ اور آج یہ دور ہے، ہم انگریزوں سے کہتے ہیں کہ ہماری ان سے جان چھڑا دو تاکہ ہم سکون سے اپنے ملک میں رہ سکیں، ان سے ہماری جان چھڑا دو جو ہمارے پلے پڑ گئے ہیں۔ تو خیر، جب تک سلطنت عثمانیہ موجود تھی کسی کو جرت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے مسٹر ہیمپر اور ایک اور انگریز کا نام تھا ہمفرے، ان 2 جاسوسوں کے ساتھ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا۔ 2 جاسوس آئے صرف، انہوں نے اپنا نظام بنایا، انہوں نے بڑے بڑے جبے دستار والے لوگوں کو خریدا اور بڑے بڑے پگڑیوں والے لوگ بکے۔ ان کے ہاتھوں جب بڑے بڑے لوگ بکے، آہستہ آہستہ اندر سے دشمن پیدا ہو گئے۔ جب گھر کے دشمن پیدا ہو جائیں نا تو پھر وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا۔ ملک کے اندر سے جب ملک کے دشمن پیدا ہو، اس لیے تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جو ہمارے ملک کے اندر یا باہر دشمن ہے سب کو یا اللہ نیست و نابود فرما۔ جو ملک پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اندر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے، ان کو سب کو یا اللہ نیست و نابود فرما۔ تو سلطنت عثمانیہ میں یہی ہوا تھا کہ جو اندر دشمن پیدا ہو گئے تھے، جن کو ہمفرے نے خریدا تھا، جن کو مسٹر ہیمپر نے خریدا تھا، جن بڑی بڑی دستار والوں کو، جن بڑی بڑی کرسیوں والوں کو، جن بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو انہوں نے خریدا تھا، اور پھر آہستہ 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 سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا۔ اور اقبال رویا تھا، اقبال نے کہا تھا دیکھ مسجد میں شکستہ رشتہ تسبیح شیخ۔ ہم مسجد میں بھی آتے ہیں کہ 2 ٹھونگے مارے، جلدی جلدی، تعلق ہی کوئی نہیں ہے مسجد کے ساتھ، بھاگ گئے مسجد سے۔
مسجد کی انتظامیہ جانے، مسجد کے امام صاحب جانے، ہمیں کیا لگے مسجد کی صف الٹی پڑی ہے تو پڑی رہے، مسجد میں صفائی نہیں ہے تو نہ ہو، مسجد میں کوئی اور نظام خراب ہے تو رہے، ہمیں کیا، ہم تو آئے وضو کیا، پانی نہیں ہے تو شور کر دیں گے کہ مسجد میں پانی نہیں آ رہا جی، یہ نہیں ہو رہا جی، وہ نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا تو ایسا نہیں ہو رہا۔ یعنی گویا کہ یوں محسوس ہم کروا رہے ہیں کہ اس مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق تو ہے کوئی نہیں، امام صاحب جانے، انتظامیہ جانے، دوسرے لوگ جانے، ہمیں کیا ہے مسجد کے ساتھ، ہمارا کیا تعلق ہے؟ موٹر سڑ گئی ہے تو سڑ جائے بھائی، پنکھا جل گیا تو جل جائے، اسی خراب ہو گیا تو ہو جائے، دروازہ خراب ہو گیا تو ہو جائے، سپیکر خراب ہو گیا تو ہو جائے، امام صاحب کیوں نہیں چل رہا سپیکر، ٹھیک کرواؤ امام صاحب، یہ کیوں نہیں کروا رہے آپ؟ تو سارا بوجھ امام کے اوپر آ گیا، امام صاحب آپ یہ نہیں کر رہے، امام صاحب آپ یہ نہیں کر رہے، امام صاحب آپ یہ، یعنی ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے مسجد کے ساتھ۔ اور اللہ ماشاءاللہ ہر ایک کی بات نہیں کرتا، انتظامیہ بھی ہمارے ہاں یہی ہے کہ سربراہ ہے صرف اور صرف، انتظامیہ صرف سربراہ ہے۔ اب مسجد کی انتظامیہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، مسجد کی انتظامیہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھاڑو اٹھا کے مسجد میں لگائے وہ انتظامیہ۔ اور میں پہلے بھی شاید کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، میں اس سے پہلے ایک اور مسجد میں تھا، وہاں جو مسجد کا صدر تھا نا، وہ مسجد کے باتھ روم آ کے دھویا کرتا تھا، اور میں اسے سلوٹ کیا کرتا تھا کہ جناب صدر ہو تو ایسا ہو، مسجد کا انتظامیہ ہو تو ایسی ہو کہ جو مسجد میں جھاڑو بھی دے، اور مسجد سب، کیا مطلب ہے انتظام ہونے کا، نظامیہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خیر ہم تو مسجد سے بھی دور ہو گئے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم شاید محسوس کرتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں کسی کے اوپر، نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ کیفیت ہے۔ تو اقبال نے یہ جملہ بولا تھا، اقبال نے کہا تھا، دیکھ مسجد میں شکستہ رشتہ تسبیح شیخ، وہ جو مسجد میں بیٹھ کے اللہ 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 کر رہا ہے، اس کا مسجد کے ساتھ تعلق بھی دیکھ کہ مسجد کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے۔ اور برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادانوں کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ غیروں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا وہ بھی دیکھ، اور مسلمان کو بھی دیکھ اس کی کیفیت، اس کی حالت کیا ہے، اپنے دین کا نہیں پتہ، اپنے اسلام کا نہیں پتہ۔ اور میں اچھی نیت رکھنی چاہیے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں پوچھوں نا، اتنے زیادہ افراد سے میں پوچھوں کہ مجھے جی نماز کے فرائض ہی بتا دیں کتنے ہیں، تو شاید چند بندوں کو پتہ ہو نماز کے فرائض کیا ہے۔ یہ میرا دین کے ساتھ تعلق ہے، سیدہ صاحب کن کن صورتوں میں لازم آتا ہے، شاید 2 4 5 بندوں کو پتہ ہو۔ یہ میرا تعلق ہے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، یہ میرا تعلق ہے۔ قرآن پڑھانے والے کو 500، انگلش پڑھانے والے کو 5000، یہ میرا تعلق ہے دین کے ساتھ، یہ اسلام کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میتھ کمپیوٹر سائنس سکھانے والے کو ہزاروں، الف با تا سا پڑھانے والے قاری صاحب کو 2000 دے کے بھی احسان کہ انہوں نے 2000 نہیں دیں دے سی۔ یہ تعلق ہے ہمارا دین کے ساتھ۔ دیکھ مسجد میں شکستہ رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادانوں کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ ہم تو بہت پاور والے، ہم تو 313 ہو کر کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اور اس وقت 56 اسلامی ممالک ہیں، 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن کیفیت اور حالت ہماری کیا ہے؟ کابل میں، کندھار میں، موصل میں، بغداد میں، آذربائیجان میں، افغانستان میں، عراق میں، فلسطین میں، کشمیر میں، کہاں کہاں مسلمانوں کا خون نہیں بکھرا ہوا؟ جہاں مر رہے ہیں مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، خون بکھر رہا ہے، مسلمانوں کا خون بکھر رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج ہم تھوڑے نہیں ہیں، ہم زیادہ ہیں، لیکن زیادہ ہونے کے باوجود ہمیں تو ویٹو کا حق حاصل نہیں ہے، کثرت کے باوجود ہمیں تو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت ہے اجتماعیت مسلمانوں کی۔ آج میں یہاں سے پیغام دوں، اس سے کوئی تھوڑا بہت 2 4 بندوں کو اثر تو ہو سکتا ہے، لیکن اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ یہ پیغام اگر حرم شریف سے آئے نا، یہ پیغام اگر عرفات سے آئے نا کہ مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ سارے کے سارے،
مسلمانوں اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرو، یکجا ہو جاؤ، ایک جان ہو جاؤ، ایک جسم کی مانند ہو جاؤ۔ اور میرے آقا نے تو فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان میں ہر پیر و جماع بےتاب ہو جائے۔ لیکن ہماری کیفیت تو اس سے جدا ہے۔ تو مسلمانوں کی اجتماعیت، اس کے لیے اسلام نے بڑا ستھرا اور اعلیٰ نظام دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے اب دور ہو گئے ہیں، ہم اس سے بھاگ گئے ہیں۔ دعا کریں اللہ دوبارہ مسلمانوں کو وہ اجتماعیت عطا کر دے، مسلمانوں کو دوبارہ اللہ یکجا کر دے، مسلمانوں کو اللہ دوبارہ ایک جان اور ایک جگہ اللہ اکٹھا کر دے۔ وآخر دعوایا